بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. In this very beautiful night of Isale Sawab for Hazrat Pir Khalifa Muhammad Sakhi Sahab Rahmatullahi Ta'ala alayh, you see the gathering of Ulama Kiram, Mashayikh-e-Izam, all over the UK. They have gathered today, and you heard beautiful words of ulama. Since Asr, this Majlis-e-Isale Sawab, gathering of Isale Sawab has started, and still so many scholars are waiting. This is the sign of the Qabuliyat of father of Hazrat Allama Maulana Muhammad Ejaz Nervi Sahab, Damat Barakathum Aliyah, and also his dedication and his attachment to his father, and the way he served him, and the way Allah subhanahu wa ta'ala grant him tawfiq to get dua of his father. And I always say to people, you will be very lucky if you serve your father, your mother in old age. Their dua, sincerity in their dua, love in their dua, جو ان میں اخلاص ہوتا ہے دنیا میں اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. آپ سب اہل طریقت ہیں، پیروں فقیروں کو ماننے والے ہیں، لیکن ماں کا جو مرتبہ ہے اور باپ کا جو مقام ہے، رضا الرب فی رضا الوالد، سخط الرب فی سخط الوالد، اور وہ والدہ جس کے قدموں تلے جنت ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے شیخ سے زیادہ جو قبولیت خدا ایک ماں کو عطا فرماتا ہے، ایک باپ کو عطا فرماتا ہے، وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں اپنی اولاد کے لیے. شیخ کا اپنا مرتبہ ہے، لیکن یہ جو ریلیشن اللہ نے قائم کیا ہے بیٹے اور ماں کا، بیٹے اور باپ کا، یہ منصوص ہے، اس پر نص ہے قرآن سے بھی، حدیث مبارکہ سے بھی. تو یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے زندگی کے آخری ایام میں اپنے والد کی خدمت کر کے ان کی دعائیں سمیٹی. ان کے اور کوئی فضائل نہ بھی ہوں تو صرف اپنے والد کی دعائیں ہی ان کے لیے کافی ہیں. اور شاید یہ کہنا مبالغہ نہ ہو، یہ جانتے ہیں کہ ان کے والد گرامی کو میں شاید اتنے ہی عرصے سے جانتا ہوں جتنے عرصے سے یہ جانتے ہیں، جتنے عرصے سے یہ اپنے والد گرامی کو جانتے ہیں. مور اور لیس کوئی تھوڑا سا فرق ہوگا، اتنے عرصے سے میں انہیں جانتا ہوں. بڑی ابتدائی عمر میں ہم نے انہیں خدمت کرتے دیکھا، بڑی ابتدائی عمر میں، اپنے بچپنے میں ان کو ہم نے خدمتیں کرتے ہوئے دیکھا. انتہائی با اخلاق، انتہائی ملنسار، عاجزی کا پیکر، اور ان تمام خوبیوں کے ساتھ صاحب تدبر و صاحب فکر انسان تھے، جن کے مشورے لیے جاتے تھے. تو یہ ساری خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے والد گرامی کی ذات میں جمع کی. اور آج اسلام آباد کا مرکز ہو، یہاں کے مراکز ہوں، اب ولد صالح یدعو لہ، جو میرے آقا کا فرمان ہے کہ موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی. جو زندگی اب ان کو ملی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا،
یہ وہ زندگی ہے کہ جس کا ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اس زندگی کی بہاریں کیا ہیں؟ ایک بہار یہ ہے ولد صالح یدعو لہ. اپنے پیچھے لوگ جائیدادیں چھوڑتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، کوٹھی چھوڑتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، بینک بیلنس چھوڑتے ہیں، جھگڑے فتنے فساد ہوتے ہیں. لیکن میرے آقا نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بندے کا عمل منقطع ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ وہ قبر میں ہوگا، عالم برزخ میں ہوگا، اسے اس کا ثواب ملتا رہے گا. ایک ان میں سے ولد صالح جو ان کے لیے دعائیں کرتا. یہ سیانے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے سفر کا اہتمام کرتے ہیں. ہم میں سے اکثر کوئی مانچسٹر سے یہاں آئے تو میں پہلے گاڑی دیکھی، پیٹرول دیکھا کہ راستہ کا سفر ہے. کوئی برمنگھم سے چلا. یہ چھوٹے چھوٹے سفر جو چند گھنٹوں پر محیط تھے، اس کا اتنا اہتمام. لیکن وہ سفر جس سے کبھی جانے والا پلٹ کر نہیں آیا، جو گیا سو گیا پھر واپس پلٹ کر نہیں آیا، اس سفر کے لیے تیاری کی کوئی فکر ہے؟ لیکن جو سیانے ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ چھوٹے سفر کی اتنی تیاری ہے تو سفر جتنا لمبا ہوگا تیاری بھی اتنی زیادہ ہوگی. اس لیے ان کا صدقہ جاریہ بھی رہتا ہے، ان کا علم ینتفع بھی رہتا ہے، اور ولد صالح یدعو لہ ان کے لیے صدقہ جاریہ رہتا ہے. بظاہر ان کا جسم دفن ہو جاتا ہے مگر خوشبو کی طرح کبھی وہ مٹتے نہیں، ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ہمیشہ زندہ. اور یہی وہ مقام ہے جس کو قرآن نے فرمایا، جس کا سورہ آل عمران میں نے ذکر کیا، اور اسی پر بات ختم کرتا ہوں، کسی تقریر کا وقت نہیں. یا ایھا الذین آمنوا، یہ آپ سے بھی آج کی مجلس میں خطاب ہے خدا کا، ہر ایمان والے سے خطاب ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا خوبصورت فرمایا کہ جب کہیں قرآن کی آیت سنو یا ایھا الذین آمنوا تو پھر اپنے آپ پر ایک سراپا پیکر سماعت بن جایا کرو، اس لیے کہ تم سے تمہارا خدا کچھ فرما رہا ہے. کسی کو کہنا آپ کا بابا آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، آپ کا پیر کچھ کہنا چاہتا ہے، آپ کا شیخ کچھ کہنا چاہتا ہے، تو آپ کیسے ہاتھ باندھ کر اپنے شیخ کے پاس، اپنے پیر کے پاس، اپنے بزرگ کے پاس؟ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کے جتنے مناصب ہیں وہ مخلوق ہے، لیکن اے بندے جب یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب ہوتا ہے تو سراپا پیکر سماعت بن جا کے اب تیرا رب تجھ سے کچھ کہہ رہا ہے، تیرے رب کا تجھ سے براہ راست خطاب ہے. واسطہ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا ہے، مگر خطاب تجھ سے ہے یا ایھا الذین آمنوا. ہر ایک جو پیکر ایمان ہے اس سے رب کا خطاب ہے. ایک تو جب کبھی سنو یا ایھا الذین آمنوا تو جھوم جایا کرو کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا. کبھی اس کیفیت سے بھی خدا کو سنو کہ میرے رب نے مجھے بھی کچھ فرمایا ہے. اللہ اکبر. اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. یہ ہے ماسٹر خلیفہ پیر محمد سخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا راستہ، یہ ہے صلحات کیا کا راستہ. اتقوا اللہ، زندگی میں جب تک جیو تقوی کے ساتھ جیو. اب تقوی کی بحث میں نہیں پڑتا، اس کی لغوی تعریف، فقہی تفصیلات، روحانی تفصیلات، فقط ایک ہی اس کی تعریف سب کے لیے کافی ہے جو حضرت علی المرتضیٰ نے کی. کوئی پوچھے تقوی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا اگر کسی متقی کو پہچاننا ہو، تقوی کو پہچاننا ہو، الخوف من الجلیل. پہلی علامت تقوی کی یہ ہے کہ جلیل رب کائنات کا خوف ہوگا. والعمل بالتنزیل، دوسری علامت یہ ہے کہ اس کا عمل قرآن کے مطابق ہوگا. تیسرا فرمایا والقلیل والرضا بالقلیل، جو خدا نے اسے دیا اس پہ راضی ہوگا. چوتھا فرمایا والاستعداد لیوم الرحیل، اگلے سفر کی تیاری ہمیشہ اس کی مکمل ہوگی، جانے والے سفر کی تیاری اس کی مکمل ہوگی. اب فرمایا حق تقاتہ، ایسے تقوی اختیار کرو جیسے اختیار کرنے کا حق ہے. اب اس تفصیل میں جا نہیں سکتا کہ حق کیسا ہے، مگر اتنی بات ضرور ہے چلتے چلتے کہ اس کے حق کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اتباع اور اطاعت ایسی کرو کہ پھر کبھی نافرمانی کی طرف نہ دیکھ سکو، ذکر ایسا کرو کہ کبھی نسیان کے قریب نہ جا سکو، اور شکر ایسا کرو کہ کبھی کفران کی طرف نہ جا سکو. حق تقاتہ،
لیکن آخری بات جو آج کی محفل سے اس کی مناسبت ہے، فرمایا فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، فرمایا تم نہیں مرنا مگر حالت ایمان میں۔ لیکن اگر کوئی سمجھدار بندہ آپ سے سوال کرے اور آپ سے پوچھے، حضرت قبلہ تشریف لے آئے ہیں، انشاءاللہ ان کی گفتگو سے بھی آپ مستفید ہوں گے، بس میری یہ آخری کلمات ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ مرنا حالت ایمان میں۔ لیکن سوال یہ ہے، آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ نے کب مرنا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کب مرنا ہے؟ آپ کی اپنی موت آپ کے اختیار میں ہے؟ کوئی ہے ایسا بندہ جس کے اختیار میں اس کی موت ہو؟ کوئی ہے ایسا بندہ جو کہے مجھے معلوم ہے میری موت کب آئے گی؟ نہیں معلوم نا۔ لیکن خدا تو کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم ایسے مرنا کہ جب مرو تو اسلام پہ، پر میرے مولا مجھے کیا پتا موت کب آئے گی۔ اسی لیے علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اور کیا خوب فرمایا، بندے تجھے یہ تو نہیں پتا، خدا نے تو کہہ دیا، تجھے حکم دے دیا کہ مرنا ہے تو اسلام پہ مرنا، تجھے نہیں پتا کب موت آئے گی۔ فرمایا حقیقت میں خدا نے یہ کہا ہے، ترجمہ تو یہ ہے کہ جب مرو تو اسلام پر مرو، لیکن موت تمہارے اختیار میں نہیں، موت کا وقت تمہیں معلوم نہیں۔ گویا خدا نے تمہیں یہ کہا ہے کہ بندے اس سفر کے لیے تیار رہے، جب بھی موت کا فرشتہ آئے تیرا سفر کا سامان تیار ہو، حالت ایمان میں کھڑے ہو، حالت اسلام میں بھی تم کھڑے ہو، یعنی دن کو بھی تمہاری حالت مومنوں والی ہو، شام کو بھی تمہاری حالت مومنوں والی ہو، بازار میں ہو موت کا پتہ نہیں لیکن حالت اسلام والی ہو، گھر میں ہو حالت اسلام میں والی ہو۔ اس لیے وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ چلتے پھرتے اچانک جے آ گیا اور آکھیا کہ سونے کے حال ہے، جانا ہے کہ نہیں، تو تساں مسکرا کے آکھو اسی تیار بیٹھے۔ جب آئے نا بلاوا کہ کوئی جانا ہے کہ نہیں، وقت ہن مختصر ہے، تو تساں نہ آکھو حالے بہت کچھ رہندا ہے۔ وہ جو سورہ منافقون میں فرمایا، اے میرے رب مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، کافی سارے کام پیچھے رہندے نے، بہت سارے کام رہتے ہیں، مال ہے، کام ہے، کاروبار ہے، ابھی تو بڑے میں نے الجھنے پیچھے الجھا رکھی ہے، میرے مولا مجھے وقت دے۔ فرمایا وہ مومن نہیں ہے جو اس الجھن میں رہتا ہے، فرمایا مومن وہ ہے کہ جب اسے بلاوا آئے مر کے بھی مسکراتا ہے، نشان مرد مومن بات تو گویم چو مر گایت تبسم بر لب اوست، اس لیے کہ اسے پتہ ہوتا ہے جب بھی آئے گا اس وقت میری تیاری مکمل ہوگی۔ ان میں سے ایک حضرت پیر خلیفہ محمد سخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ اس سفر کی تیاری کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس سفر کے لیے آمادہ آراستہ پیراستہ رہنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہم حضرت علامہ سے تعزیت بھی کرتے ہیں، اور میں یقیناً آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اتنی طویل جان پہچان ہو ان کے والد گرامی کے ساتھ، پھر ان کے ساتھ، اور یہ اتفاق ہے کہ ان کا خاندانی طور پر اتنا گہرا تعلق ہے کہ میں پٹھانوں کے کشمیری بول سکتا ہوں، یہ کشمیری ہو کے پشتو بول سکتا ہے، اور بالکل ٹھیٹھ پشتو پٹھانوں کے لہجے میں بولتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو جنہوں نے اتنی اچھی سنگتیں گزاری ہوں وہ کبھی محروم نہیں ہوتے۔ اللہ ان کے بزرگوں پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اور جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی فرمائے۔ ان کے تمام ممدین معاونین، ان کے شریک سفر اور رفقا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی سب کو سلامت رکھے۔